بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، 7 جون بروز ہفتہ وطن عزیز کے کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائیں گے۔ سنت ابراہیمی کی یاد میں کروڑوں جانور رضائے الہی کی خاطر قربان ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تکبیریں صدائیں بلند ہوں گی۔ عید الاضحیٰ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مسائل کے حوالے سے بارہا بات ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب بطور مہمان شریک ہیں۔ ان سے ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے جانیں گے کہ اس کی اہمیت، فضیلت اور مسائل کیا ہے۔ پروگرام میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کی اصل روح اور اس کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ جی محترم قبلہ ملک مقبول الہی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ بڑے حساس، بڑے اہم ایشوز پر فقیر کو آپ دعوت دیتے ہیں، حکم جاری فرماتے ہیں تو فقیر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنی بات الحمدللہ کما حق ہو قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں سامعین اور ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ بڑا اہم آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی روح کیا ہے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دینی تہوار ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جی، ان کے پیچھے ایک خاص مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور ان کی پوری ایک کہانی ہے۔ یعنی نماز کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، حج، ماشاءاللہ یہ جو دن اب ایام شروع ہیں، اب پوری دنیا سے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ شریف میں حاضر ہیں۔ اس کا بھی ایک پورا فلسفہ ہے اور اس کی بھی پوری ایک لاجک ہے۔ جی، اس پہ بات کرنا چاہیں تو خاصا وقت درکار ہے، لیکن آج ہمارا ایشو ہے عید الاضحیٰ اور پھر قربانی کے حوالے سے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 162 میں واضح یہ ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جی، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ بے شک۔ اب صاف ظاہر ہے ہم جو قربانی کرتے ہیں تو یہ صرف رب کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، جی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ اور دکھاوا، تصنع، بناوٹ یہ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کو پسند بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وعید بتاتے ہیں، اس کی وعیدیں تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ۔ کہ اگر آپ یعنی کہ دکھاوے کے لیے ہی کریں گے، جی، کوئی سخاوت کر رہا ہے یا کوئی اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا رکھتا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے جی، اور میری بلے بلے ہو جائے گی، یا اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے بھی لوگ مجھے سخی کہیں، جی، بڑا جی نام مال خرچ کرتا ہے، یا اس طرح عالم دین ہے وہ کہے جی میں علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں پر میری دھاک بیٹھے کہ جی فلاں بڑا عالم دین ہے، فلاں بڑا جناب ماشاءاللہ
کام نو چک کے رکھ دے جناب. جی ایسے یعنی یہ بناوٹ ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے. تو کل قیامت کے دن اس کیٹیگری کے جتنے بھی شعبہ جات کے لوگ ہوں گے، جی علماء ہوں گے، سخی ہوں گے، شہید ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بلا کر فرشتوں کے ذریعے اللہ حکم دے گا کہ ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر کو جہنم کی طرف لے جاؤ. جی کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ میری رضا نہیں تھی، اپنی واہ واہ کرانا، اپنی بھلے بھلے کرانا کہ دنیا میں بس میرا ہی نام ہو، لوگ مجھے کہیں. اب دیکھو نا، آپ ہی کا یہ شعبہ صحافت ہے. جی اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میری بھلے بھلے ہو، میں جی فلاں جناب یونین کا صدر بن جاؤں، میں فلاں پریس کلب کا صدر بن جاؤں، فلاں میں جناب ادارے جو صحافت کے مختلف تنظیمیں ان کا صدر بن جاؤں، یا اینکر بن جاؤں، یا رپورٹر بن جاؤں، یا کالم نویس، کالم نگار، تجزیہ نگار، تو میری بلے بلے ہو جائے. جی تو صاف ظاہر ہے اس قسم کے لوگ بھی جہنم میں بالکل پھینکے جائیں گے. میں کیٹیگوریکل عرض کرتا ہوں. لیکن اگر صحافت کے حوالے سے یہ سوچ ہو کہ نہیں، میں جو صحافت کرتا ہوں مظلوم انسانیت کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، جی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، تو پھر اللہ رسول کے یہاں اس کا بڑا اجر بھی ہے. ہر کام جو بھی آپ نے کرنا ہے نا جی ملک صاحب، جی اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے. بے شک یہی قربانی جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو ہم بڑا موٹا تازہ اونٹ ہو، گائے ہو، کٹا ہو، وچھا ہو، جناب بکرا چھترا ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بے شک اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اسے ضرورت ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. بے شک وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ذات ہے اور نہ ان چیزوں کی محتاج ہے. جی وہ چاہتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل کے اندر سوچ ہے نا جی، نیت ہے، ارادہ تمہارا کیا ہے، تقوی، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ نیت کا خالص ہونا، نیت کا جناب احسن انداز کے ساتھ کسی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، وہ تقوی ہی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا پہنچے گا. جی تو سب سے بڑی اس کی روح جو یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جانور آپ نے خرید لیا ہے، تو سوچ اور نیت یہ رکھیں کہ میں نے یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ میں اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کو میں ادا کر رہا ہوں. بے شک بے شک ماشاء اللہ. اچھا، عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا عید الاضحیٰ جانور ذبح کرنے کا نام ہے؟ اصل میں ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی کا آغاز کیسے ہوا. جی کہ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر یہ 4 پارہ پڑھے نا جی، شروع کے اندر ہی جی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز کسی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جی اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو سبحان اللہ. تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو. جی اب دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں. اولاد سے زیادہ تو کوئی پیاری چیز کوئی نہیں ہے. پیاری نہیں ہے. تو اولاد کو اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں جناب صدقہ کہتے ہوئے کہ اے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک، آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کرو، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر، نبی، رسول، جلیل القدر جناب، وہ جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے کہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے حبیب ہے، وہ اپنی پیاری سب سے چیز جو ہے نا وہ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی، ہم اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں بھی اس چیز کا اعادہ کر چکے ہیں، اظہار کر چکے ہیں کہ اللہ پھر کتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. یہ قربانی تو جو ہے نا جانور، یہ ایک علامت ہے، علامت ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس علامت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنی انا کو قربان کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس عید پر اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی انا جانور کے ساتھ ساتھ
ہم نے اپنی انا کو بھی قربان کرنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے. جس طرح میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی نا، ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تسبیح، تحلیل، ذکر، فکر، سب کچھ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے. تو جب آپ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے تابع کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر نعمتیں ہیں. موسم برسات میں جس طرح میہ برستا ہے نا چم چم، اسی طرح اس بندہ مومن پر جو اپنی خواہشات کو یعنی مغلوب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو غالب کر لیتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، انا کو ترک کر دیتا ہے، اپنی جھوٹی جو اس نے ایک بنائی ہوئی ہے جناب، اپنی وہ ایک عمارت بنائی ہوئی ہے، یا پھونپھا اور پھپن سجن جناب، وہ ساری اگر وہ قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، میرا خیال ہے سب سے مین جو ہے وہ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کی روح ہے کہ اپنی انا، اپنی خواہشات، اور جو آپ نے ایک تصنع، جھوٹ اور مکاری اور عیاری کا لبادہ آپ نے اوڑھ رکھا ہے، اس کو اتار کر حقیقی معنوں میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں اگر اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا جو ہے نا جی کام ہو سکتا ہے. الحمدللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ. اچھا، کیا آج کا مسلمان اس پیغام پر عمل کر رہا ہے جس کی تعلیم ابھی آپ نے دی؟ ملک صاحب یہی تو المیہ ہے. اگر ہم قرآن اور سنت پر کامل ایمان، ایقان اور وجدان کے ساتھ عمل کرتے جی تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہیں ہوتا. حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ ایک اچھے لکھنے والے ہیں، دانشور ہیں، ماشاءاللہ صاحب قلم ہے، اہل قلم قبیلے سے آپ کا بڑا خاص تعلق ہے، تو آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مظلومیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہی مظلوم ہے، مسلمان ہی مار کھا رہا ہے، مسلمان ہی خجل خوار ہو رہا ہے، مسلمان ہی ذلت کی عمیق گہرائیوں میں گرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کا دامن چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت تو دیکھو نا فرما رہا ہے کہ اے بندہ مومن تمہارا سب کچھ میرے لیے ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے اور میں یہاں پہ ہوں جناب، کچھ چند ٹکے آ جائیں تو وہ فرعون سے کم نہیں ہوتا جناب. تھوڑا سا اختیار مل جائے تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے نمرود صفت، ایسے فرعون صفت میں نے شعبہ صحافت میں بھی دیکھے ہیں، شعبہ سیاست میں بھی دیکھے ہیں، اور دین کے اندر بھی ایسے خناس بیٹھے ہوئے جناب کہ تھوڑا سا اگر ان کی دو چار تقریریں لگ جائیں یا گدیوں پہ بیٹھنے والے جناب ان کے دو چار بندے ہاتھ پاؤں چوم لیں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی ماورئی مخلوق ہو گئے، اور یہ ہاتھ پاؤں چومنے والے جناب یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جناب، ہم جب چاہیں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں. لیکن یاد رکھیے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، قارون، شداد آئے، مٹ گئے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. نام انہی کا زندہ رہتا ہے جو اللہ رب العزت کی مبارک ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں. بس یہ جناب، اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا جی ملک صاحب، تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور بغیر نفع نقصان کے، بغیر حس کے، بغیر لالچ کے، بغیر مفاد کے، کہ نہیں یہ نہ ہو کہ میں جناب اگر کسی کی کو خدمت کر رہا ہوں تو اس کے عوض جناب مجھے یہ بینیفٹ دنیا میں ملے گا. نہیں، اس میں یہ رکھیں کہ نہیں، میں نے اگر کسی مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہوں یا اس کے حق میں نے اپنے اخبار میں، اپنے چینل پر آواز بلند کی ہے تو اس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس سے میرا اللہ راضی ہوگا کہ میں نے اس کی مخلوق کی. میں نے کئی مرتبہ حدیث پاک میں نے کوٹ کی ہے کہ اپنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین جو ہے وہ انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کے لیے نفع بخشے. تو یہ تو یعنی کہ خدمت انسانیت کے حوالے سے جتنا زیادہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا.
اللہ کی رضا نصیب ہوگی. یہ تو کیٹاگوریکل الحمدللہ قرآن و حدیث کے دروازے مفتی پر. صاحب، عشرہ ذی الحج اور عید الاضحیٰ کا دن ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کو کیسے یاد رکھنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے، ہم نے کیونکہ سیرت رسول سے کچھ موتی ہم نے کچھ پھول لینے ہیں، جی تو سب سے پہلا جو پھول ہے نا جی، عید کے دن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے اور آپ کا فرمان دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی اپنا ملک صاحب حکمت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز عید ادا کرنے جاؤ عید کا، جی تو ایک رستے سے جاؤ، جی اور جب واپس آپ عید پڑھ لیں تو اسی رستے سے واپس نہ آؤ بلکہ رستہ بدل کے آؤ. صحیح صحیح. اب ہمارے بہت سارے مفسرین محدثین نے اس حدیث پاک کی روح سے یہ جناب باتیں لکھی ہیں جی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ایک رستے سے جاؤ پھر دوسرے رستے سے واپس آؤ. صحیح. کیونکہ صاف ظاہر ہے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہاں جی مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے. اس میں صاحب ثروت لوگ بھی ہوتے ہیں، سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، وزیر مشیر کبیر سارے ہوتے ہیں. جی تو صاف ظاہر ہے جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں مالی طور پر، وہ پھر اپنا عیدگاہ کا جو راستہ جاتا ہے نا جی، ان راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں جی کہ کوئی اللہ کا بندہ جب یہاں سے گزرے گا تو ہم ان سے دستے سوال کریں گے، وہ ہماری حاجت کو پوری کر دے گا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے گئے رزق میں سے. تو اللہ کے رسول نے بہت خوبصورت یہ عید کا فلسفہ یہ بیان کیا خدمت انسانیت کے حوالے سے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جس راستے سے جائیں، صاف ذرا ایک راستے پہ بیٹھے ہوں گے آپ، اگر اس راستے پہ جائیں گے تو پھر دوسرے راستے پہ بیٹھنے والے وہ محروم ہو جائیں گے. جی. تو فرمایا پھر دوسرا راستہ بدل کے جائیں. اگر کوئی دوسرے راستے پر بھی مگر یہ سائل مفتی کوئی صاحب مانگنے والے بیٹھے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. مفتی صاحب، یہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں جی جی، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ اصل میں حکم تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جی کہ اے محبوب، آپ کی دہلیز پر کوئی بھی منگتا آ جائے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جی آپ نے کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے، جی اس کو خالی واپس نہیں لوٹانا. ٹھیک. اس آیت کریمہ کی روح سے اگر ہم دیکھیں، آپ کی دہلیز پہ کوئی بھی منگتا آیا ہے، آپ اگر اسے نہیں دے سکتے یا وہ ہٹا کٹا ہے، وہ پروفیشنلی آپ کہہ لیں، جی ٹھیک ہے نا جی. اب یہ تو پروفیشنلزم کو روکنے کے لیے یہ بھکاری، اب تو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں سے لے کر نیچے تک یہ سارا پاکستان ہی بھکاریستان ہے. ہر بندہ ہی آپ کو منگتا ہوا نظر آئے گا. یعنی آپ ہمارے شعبے سے شروع ہو جائیں، آپ کسی کو فون کریں جی میں نے تقریر کروانی ہے، محفل نعت کروانی ہے یا محفل کروانی ہے، وہ سب سے پہلے آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ میں نے 80,000 لینا ہے، میں نے 1,00,000 لینا ہے. تو منگتا ہی ہوا نا جی، بھکاری ہوا نا جی، کہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ رسول کے کلام کو بیچ رہا ہے. اسی طرح سیاستدانوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ باہر کے ملکوں میں جناب کاسہ گدائی لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اصل میں یہ تو آوے کاوے بگڑا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا یہ سعودی عرب کے اندر یہ جو تقریباً کتنے ہزار لوگ پکڑے گئے، جی ان میں 80% لوگ پاکستانی تھے جیسے بیکاری، کہ جو یہاں سے جاتے عمرہ کی نیت سے لیکن وہاں جا کے بھیک مانگتے. اور اور پاکستان یہ بڑا یعنی کہ شرمناک یہ فعل ہے، بدنام شرمناک کرتے ہیں. فعل ہے جی کہ جس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے، ہمارا دین بھی بدنام ہو رہا ہے. اور دیکھو نا یہ جو قربانی آ رہی ہے، آپ شاپر لے کر یا کوئی ایسا برتن لے کر قربانی کا گوشت، اگر آپ کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے، جی ایک دن کا راشن موجود ہے، تو آپ کاسہ گدائی لے کر، شاپر لے کر، کوئی برتن لے کر کسی کے گھر جا کر قربانی کا گوشت تک نہیں لے سکتے. اتنی سختی سے جناب یہ منع کیا گیا ہے. لیکن پروفیشنلزم عام ہے. یہ تو حکومتی اداروں کو چاہیے نا کہ وہ ان چیزوں کی روک تھام کریں. لیکن حکمران خود بھی بھکاری ہوں، منگتے ہوں جناب انٹرنیشنل جناب ڈونر ایجنسیوں سے، مختلف IMF، ورلڈ بینک، فلاں فلاں سے، تو پھر یہ کون اس کی روک تھام کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ اگر نہیں دے سکتے اسے جھڑکے نہ، اسے پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی ہٹا کٹا ہے، تھوڑا سے شرم کر، محنت مزدوری کر یار. ہیں جی کیوں لوگوں کے آگے جناب یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اس مالک کے آگے ہاتھ پھیلا جو پوری دنیا کو خزانے تقسیم کر رہا ہے جناب. بے شک. مفتی صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید
کا پیغام تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی ذات اونچ نیچ طبقات نہیں ہے، جی جی مگر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے اور یہ روایت یہ عادت پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ عید بھی اب طبقات کی عید بن گئی ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ملک صاحب یہی بد نصیبی ہے اصل میں۔ یہ عید قربان کا فلسفہ تو اس لیے ہے نا کہ آپ قربانی جو کرتے ہیں اس کے 3 حصے کریں۔ جی ایک حصہ اپنے لیے مختص کریں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اعزا اقارب دوست احباب کے لیے مختص کر دیں، تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، خانہ بدوش لوگ، جھگیوں میں رہنے والے جو ہیں، جو قربانی افورڈ نہیں کر سکتے جی یا سارا سال گوشت نہیں کر سکتے، آپ ان تک یہ حصہ پہنچائیں۔ اعلیٰ اور اولا افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو حالانکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں ایک دمبا چھترا بکرا، تو اگر ایک قربانی ہے یہ حصہ ڈالا ہوا ہے، آپ وہ پورے کا پورا حصہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، آپ کی فیملی بڑی ہے، لیکن کیونکہ آپ تو سارا سال اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، سارا سال آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو قربانی کا فلسفہ اور اس کی روح تو یہ ہے کہ آپ یہ قربانی کا گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو طبقاتی سسٹم ہے نا جی، یہ ہر شعبے کے اندر اسی نے ہمیں زوال کی اتھا گہرائیوں تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے اسی طبقاتی سسٹم نے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے نا جی۔ اخوت بھی اسی کو کہتے ہیں اور بھائی چارہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ نماز کا تصور جو باجماعت کا ایک ہی صف میں، اس میں امیر غریب کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حج پہ دیکھیں جناب، مینا کے اندر یا مزدلفہ کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ جتنے حاجی کھلے میدان کے اندر جناب میدان عرفات میں سوتے ہیں، اور اس میں امیر غریب جناب وہی آرام باندھ کے جناب وہ بالکل جو ان کو تھوڑا سا میسر آتا ہے بچھا کے سو جاتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، بغیر پنکھوں کے، بغیر ایئر کنڈیشنز کے۔ کاش وہ جو فلسفہ حج ہے، حج کی روح ہے یا نماز کی روح ہے، اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا، ہم نے اس کو اختیار کیا ہوتا، آج یہ طبقاتی سسٹم نہ ہوتا، امیر غریب کا فرق نہ ہوتا، امیر غریب کو اپنا بھائی سمجھتا۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، حضور کی حدیث پاک ہے، واضح طور پہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے اس پہ یہ نہیں فرمایا کہ امیر غریب کا فرق، فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، بے شک کہ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے، مسلمان ٹوٹلی جناب امیر غریب نہیں، جو بھی ہے کسی بھی خطے کسی بھی بر اعظم کے رہنے والے، وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، وہ ایک انسانی جسم کی مانند رکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کے کسی حصے میں بھی تو صاف ظاہر ہے پورا جسم درد کرتا ہے۔ لیکن بد نصیبی اس حرص نے، اس لالچ نے، اس ہوس نے اور وہن کی بیماری نے، جس کے بارے میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ میری امت وہن کی بیماری میں، یعنی پیسے کے حب اور موت سے ڈرے گی، پیسے کی حب ہوگی، موت سے خوفزدہ ہوگی کہ مر جاؤں گا تو یہ دولت کہاں جائے گی، یہ کون کھائے گا، یہ تو اتنی میں نے کمائی ہے حرام خوری سے، حرام کاری سے، سود خوری سے، ناجائز ذرائع سے، ڈاکہ زنی سے، چور بازاری سے، جناب ذخیرہ اندوزی سے، تو یہ اس دولت کا کیا ہوگا، پھر وہ موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو یہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو کر یہ طبقاتی جو ہے نا یہ سسٹم، یہ امیر غریب کا فرق اور یہ سارے معاملات ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں عید قربان کا جو فلسفہ ہے، دیکھو نا جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو اس میں کبھی امام صاحب نے، علامہ صاحب نے یا کسی نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی بیوروکریٹ نے کہا ہے کہ ملک صاحب تسی دے مارے قلم کار ہو جناب، تسی پچھلی صافی چلے جاؤ، اے پہلی صافی سارے بیوروکریٹ ہون گے، اے پہلی صافی سارے سرمایہ دار ہون گے، اے پہلی صافی سارے جناب فلاں تمندار چودھری نواب ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواب۔ نماز کی روح یہ ہے، نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ اب دیکھو نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ایک حدیث پاک، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مختلف علاقوں سے، مختلف خطوں سے دھکے کھاتا ہوا،
اور رنگ اس کا ملک صاحب کالا تھا، جی شکل سے بھی ایسے عجیب و غریب اس کی جناب وہ شکل و شبات، تو لیکن تھا ماڑا، دولت نہیں تھی۔ وہ مختلف جگہوں سے جس محفل میں جاتا اس کو اٹھا دیا جاتا کہ جہاں بھی نکل جائے یہاں سے، یہ تو بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہ تو امیروں کی محفل ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ بالآخر کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا جی کہ مدینہ پاک چلے جاؤ، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایسا منظر ہوگا، یہ ساری ایک پوری تفصیل ہے۔ تو وہاں آیا، دیکھا صحابہ کرام جناب وہاں پہ حاضر حضور کی بارگاہ میں، حضور بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف میں، وہ شخص آیا پیچھے بیٹھ گیا، میرے کریم رسول نے اسے آگے بلایا، جی وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ کوئی ذات ایسی ہے جو ماڑیاں نو گل لانا لیے، جی پیار اور محبت کرنے والی ہے، یہ نہیں دیکھتی یہ امیر ہے غریب ہے۔ تو پھر جب تھوڑا سا اٹھے، پھر قریب میرے کریم رسول نے بلایا، پھر قریب ہو جاؤ، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ وسلم اس نے حضور سے سوال کیا، اس نے کہا کہ اے سونی صورت والے، جی اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں مسلمان ہو جاؤں تو قربان جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم اسی قول پہ، اسی فرمان پہ، اسی ارشاد پہ، اسی حدیث پہ عمل کر لیتے تو آج یہ سارے فسادات ہی نہ ہوتے، امیر غریب کا فرق، طبقاتی سسٹم ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ جی تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسود، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے نا وہی تجھے ملے گا۔ واہ واہ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی تو کلمہ پڑھ ٹھیک ہے بس تیرا راشن گھر میں پہنچا دیا کریں گے۔ جی فرمایا جو عزت، جو فضیلت، جو اہمیت اس اسلام کے اندر جو اللہ نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمائی ہے، تو اگر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صحابی رسول ایک ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ جی وہ یہاں سے ایکول ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں الحمدللہ۔ وہ قصہ شعر ہے کہ وہ غریبوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس میں تو مولانا الطاف حسین علی نے غالباً یہ لکھا ہے، جی اور اس نے یہ حقیقت ہے کہ حقیقت کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے جی ایسے واقعات ہم بیان کرنا چاہیں کہ امیر و غریب کا فرق میرے کریم رسول نے کیسے ختم کیا۔ اب دیکھنا یہ نماز کا ہی تصور کر لیں، جی اب عیدگاہ میں ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں، امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا جناب معمولی جناب اپنا 200 روپے 500 روپے 1000 روپے جناب قیمت والا سوٹ پہن کے بھی وہ اسی لائن میں کھڑا ہوتا ہے پہلی صف میں، بے شک اور 10,000 کا کرنڈی یا جناب بوسکی کا وہ بھی سوٹ پہن کے لٹھے کا وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوتا ہے جناب۔ بے شک کبھی کسی نے نہیں کہا، لیکن جو ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں پھر ہمارے اندر وہی طبقاتی سسٹم، پھر وہی تفریق، پھر وہی جناب ہمارے اندر وہ اونچ نیچ آ جاتی نیچ، اور کہ جناب یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کو اندر نہیں داخل ہونے دینا، اس کو باہر بٹھا دینا ہے۔ اور یہ ملک صاحب یہ بد نصیبی ہے، یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ دینی حوالے سے خانقاہوں پر بھی یہ بیماری جناب یہ رائج ہے، عام ہے کہ تگڑا چلا جائے نا، کوئی تگڑا لینڈ کروزر پر مرید تو اس کو اپنے اسی کمرے میں، خاص کمرے میں بلائیں گے، اور بڑی آؤ بھگت، یہ میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں یہ۔ جی اور میرے ورگا مارا چلا جائے جناب تو اس کو جناب بڑے پروٹوکول اپنا نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں فلانی ٹالی تلے بیٹھ کے جناب تو یا قیوم دونوں کا ورد کردہ رہے، آ جانے نے منہ چک کے جناب ٹائم ہی نہیں ویک دے کہ پیر صاحب مصروف۔ یہ طبقاتی جو ہے نا جی جنگ اور یہ سسٹم، یہ جناب یہ ہر شعبے میں ہے، سیاست میں لے لیں، صحافت میں لے لیں۔ اب میرے ورگے جناب، حالانکہ میرا بھی تعلق شعبہ صحافت سے ہے، میرے ورگے جناب مارے بندنوں پریس کلب کو داخل ہی نہیں ہونے دینے گا کہ جناب کو گڈی سے آ جائے، جیسا تعلق ہی نہ ہوئے صحافت کے ساتھ، اس کو اندر لے جائیں گے، پروٹوکول گٹے گوڈے پکڑیں گے جناب، پھر اگلے دن بڑی جناب اپنے اخبارات پہ جناب شہر سرخیاں معاملات کے فلاں صاحب تشریف لائے تھے، یہ ہر شعبے میں یہ طبقات۔ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ اہل علم تو ہیں، اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے مگر آپ صاحب دانش اور علم و فاضل کے درجے میں تو آتے ہیں آپ۔ میں تو ایک طالب علم ہوں نا جی، میں اپنے آپ کو فاضل یا اہل دانش میں تو نہیں میں شمار کرتا، میں تو ان کا ایک سمجھ لیں طفل مکتب ہوں، میں ابھی کچھ سیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، لیکن ایک عمومی جو یہ ٹرینڈ ہے میں اس کی بات اس کی بات کریں، یہ جو رجحان بن چکا ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب جس کے پاس پیسہ ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت نزدیک آ گیا، کیا قربانی سے جو ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، جی جی وہ جو فریضہ ہم پر فرض کیا گیا ہے جی جی وہ کافی ہے؟ وہ قربانی کرنے سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے؟
اصل میں صاحب ذرا ایک چیز آپ پہ اگر اللہ رسول کی طرف سے واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو وہ اس سے تو آپ سبکدوش ہو گئے جی کہ وہ ادا ہو گیا، آپ نے قربانی کر دی، آپ پہ واجب تھی، آپ نے وہ ادا کر دیا. جی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی روح کو آپ پہنچے ہیں کہ نہیں. ہاں جی کہ اگر آپ نے قربانی کی ہے، مثال کے طور پہ قربانی جس طرح میں نے کہا ایک قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، جی آپ 3 نہیں کرتے، سارے گھر میں رکھ لیتے ہیں، یا وہ چمپے ہیں، یا وہ جناب آپ کہہ لیں جناب وہ اس کی پوٹ شوٹ گول بوٹی. یا گول بوٹی، وہ سارا نکال کے آپ وہ جناب فریج کے دوسرے تیسرے خانے میں رکھ لیتے ہیں. باقی جو بچا کچا ہوتا ہے جناب ہڈیاں وڈیاں اور 2-4 بوٹیاں اس کو جناب مکس کر کے اور چربی وغیرہ اور اجڑی یہ سارا ملا ملو کے کہتے ہیں چلو یار سارا غریب بانٹ دو. جی اگر آپ نے قربانی تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن اس کی جو روح ہے، اور جس طرح کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اس انداز کے ساتھ کرو کہ تاکہ تمہارے دل کے اندر اس قربانی کے حوالے سے یہ محبت نہ ہو کہ میں نے کیے تو میں ہی کھانے ہیں سارے، جی لوگوں میں بانٹ دو. اور یہ اصل اس کی روح ہے. دین تو بانٹنے کا نام. فرض ادا ہو جائے گا، جی واجب جو آپ پر ہے وہ ہو جائے گا، لیکن جو اصل اس کی روح ہے آپ اس کو نہیں پہنچ سکیں گے. اصل جو ہے نا روح کو پہنچنا ہے، روح کو حاصل کرنا ہے. اگر آپ نے قربانی کی روح کو حاصل کر لیا تو سبحان اللہ. ایک اور بھی ایک بات بڑی عام ہے، جی پچھلے گزشتہ پروگرام میں آپ کے غالباً پروڈیوسر صاحب عبد الرحمن فریدی صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ جو قربانی کی کھال ہے، یہ اکثر رواج ہے کہ بہن کو یعنی دیاں دینی کو جی سرائکی چاگر آنکھوں ہاں جی یہ قربانی دی کھال دیاں دینی دا حق ہے. تو میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ میرے ساتھ پچھلے سال گزشتہ سے پیوستہ سال میں مسجد میں بیٹھا تھا، یہی قربانی کے دن حج کے چل رہے تھے. ایک شخص ہے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی یہ جو قربانی کی کھال ہے تو یہ کیا قربانی کی کھال میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اگر وہ یعنی بیوہ ہے یا غریب ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اللہ افضل ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو غریب ہیں، اقربا جو غریب ہیں ماڑے ہیں، آپ ان کا زیادہ ہوا ہے. اچھا وہ مسئلہ وہ میں نے بتا دیا، وہ چلا گیا. وہاں 2-4-10 بندے اور بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات سنی. میرے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت یہ جو شخص ہے نا آپ سے قربانی کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی کھال میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں. جی تو اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ اپنے بہن کی 10 ایکڑ زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو شریعت نے اس کا حق دیا نا جی قرآن نے جی وراثت کے حوالے سے کہ جناب باپ کی وراثت میں سے جو زمین تھی اس میں اتنے ایکڑ بنتی تھی، یہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن عید آتی ہے تو اسی طرح مسئلے پوچھتا ہے جی میں 100-200 روپے کی کھال بہن کو دے سکتا ہوں، جی ایک خالہ سے دیاں دینی کو دے سکتے ہیں جناب. لیکن وہ جو اربوں کی جائیداد ہوتی ہے، کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے، بہت سارے ایسے خبیث النفس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی جناب وہ جو حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن و سنت نے جو مقرر فرمایا ہے، فرض کیا ہے. میں کہتا ہوں حضرت اگر کوئی شخص کسی کی ناحق ایک بالشت زمین بھی دبائے گا نا جی جی تو یہ 7 طبقات جتنی جو زمین ہے نا جی یہ کل قیامت کے دن اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، توق پہنایا جائے گا. اور ہمارے آپ یہاں پہنو جناب. مفتی صاحب ہمارے ہاں تو سرکاری زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے رشتہ داروں کی وہ زمینوں تو پہ قبضہ چل رہا ہے جی، یہ وہ تو پھر وہ قبر آئے گی، حشر آئے گا تو پھر لاکھ پتہ جائے گا. مگر یہاں تو اس بات کو کوئی بادر ہی نہیں کرتا کہ ہم حضرت کیا میں نے کہا کس اسلام کے قانون کو فالو کیا جا رہا ہے یا شریعت کے کس اصول کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہی قربانی کو آپ دیکھ لیں، میں اب کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، یہی اکثر نمود و نمائش، یہی جناب آپ دیکھیں نا قربانی ہم کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ قربانی اور اس کی روح اور اس کا فلسفہ اس کو ہم پس پوچھ ڈالتے ہیں. اور ایسے میں آپ دیکھو نا لوگ، میں کل ایک گیا جناب فریج والے کے پاس، میں نے کہا بڑا رش ہے یار تمہارے پاس، جی یہ فریج کو کہتے ہیں جی سیزن ہے. میں نے کہا سیزن کس بات کا؟ کہتے ہیں جی لوگ صاف ظاہر ہے فریج صاف کر رہے ہیں کہ ہم نے جی گوشت رکھنا ہے. میں نے کہا کون یار، فریج تو ماڑا بندہ ہے تو فریج رکھ نہیں سکتا. جی تو صاف ظاہر انہوں نے رکھا جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں. تو فریج صاف کس لیے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت وہ قربانی کا گوشت قربانی نہیں کرنی، گوشت نہیں رکھنا. تو یہ جناب 3-4 مہینے تینوں خانے فریج کے باقی کوئی چیز نہیں رکھتے، ٹھنڈا پانی تک نہیں رکھتے. بوتل کسی سے بوتل مانگ لو نا جی ان دنوں میں، اور عید کے بعد مانگ لو جی پانی ملے گا ٹھنڈا، کہتے نہیں جی فریج میں تو کیونکہ گوشت رکھا ہوا ہے تو پانی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے معذرت.
تو یہ تو ہم پھر روح کے خلاف کر رہے ہیں نا جی. مفتی صاحب عید کے دن کیا تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا وہ الفاظ ہیں جو ہمارے سامعین و ناظرین جو ہے ان کو یاد کر لیں؟ ہاں اس میں جو عید کا دن ہے وہ 4 نہیں وہ 6 تکبیریں ہوتی ہیں جی. اس میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نماز عید ہے اس کا جو خطبہ ہے یہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے. جب امام صاحب سلام پھیریں گے نا جی اس کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیر کے جناب تکبیرات کہہ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر وہ خطبہ پڑھیں گے. اور جس طرح جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے عید میں کچھ تھوڑی بہت ہوتی ہے تبدیلی, وہ پھر ایک دفعہ پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے, اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ, اس کے بعد پھر دعا. اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے نماز عید ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور آپ صفیں درست کر لیں, صفیں بنا لیں. باقاعدہ وہ طریقہ کار تو بتاتے ہیں لیکن ہم بھی چلو اس پلیٹ فارم سے ایک طریقہ بتا دیتے ہیں تاکہ افادہ عام کے لیے عوام کو سہولت ہو جائے. تو سب سے پہلے امام صاحب جو ہے نا وہ ہم نیت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ اور زائد 6 تکبیروں کے, منہ قبلہ شریف کی طرف, بندگی اللہ تعالیٰ کی, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب یہ تو ہم نے نماز کی تکبیر کی ہے اور ہاتھ باندھ لیں گے. پھر ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ ہم پڑھ کے جناب تعوذ اور اپنا تسمیہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تکبیریں شروع ہوں گی, وہ 6 تکبیریں میں نے کہا. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں, پھر تکبیر شروع ہوگی, پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. ہاتھ ہم نے چھوڑ دینے ہیں ملک صاحب, باندھنے نہیں ہے. یہ ایک تکبیر ہو گئی. پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. ہم نے بھی جناب ہاتھوں کو اٹھانا ہے, تکبیر کہنی ہے لیکن آہستہ ہم نے کہنی ہے. امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے, ہم اتنی آہستہ کہیں گے صرف ہمارے کان سن سکے. ٹھیک ہے, یعنی شور نہیں کرنا, یعنی اتنی آہستہ کہ صرف ہمارے کان سنے کہ ہم نے تکبیر کہی ہے. یہ 2 تکبیریں ہوں گی, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر ہم تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. تیسری تکبیر کہہ کے ملک صاحب پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے, امام صاحب بھی ہاتھ باندھ لیں گے. پھر امام صاحب قرات شروع کریں گے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے ساتھ کوئی اور ایک سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر رکوع ہوگا, پھر وہی سجود, پھر وہ کر کے پہلی رکعت ہوگی مکمل. اب پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو وہ قرات کریں گے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ قرآن میں سے کوئی ملائیں گے. پھر اس کے بعد جب کہے گا نا اللہ اکبر, ہم نے پھر رکوع میں نہیں جانا. اب پھر تکبیریں شروع ہو گئی. صحیح. اب 3 تکبیریں پہلے ہم پڑھ چکے, ٹوٹل 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. پھر ہم نے ہاتھ اٹھانے, امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے, ایک تکبیر ہو گئی. پھر اللہ اکبر, دوسری تکبیر ہو گئی. پھر ہم نے وہ ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر. یہ کتنی ہو گئی؟ 3. یہ 6 تکبیریں ٹوٹل ہوگی. 3 پہلی رکعت میں, 3 اب ہو گئی. یہ تو تھی زائد 6 تکبیریں جو ہم نے مکمل کر لی. اب ہم نے کیونکہ رکوع میں جانا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں. پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے, رکوع میں جائیں گے, تسبیح ہوگی, اس کے بعد سمی اللہ, پھر سجود, پھر ہم اتحیات میں بیٹھیں گے. پھر مکمل اتحیات امام صاحب اور مقتدی جتنے بھی ہوں گے وہ ساری پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب سلام, ہم بھی سلام. اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ عید وہ جو ہے, اور خطبہ عید کے لیے بھی یہ لازم بات سن لیں سامعین اور ناظرین اس پلیٹ فارم سے کہ وہ نماز جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو, یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا خطبہ, یہ پڑھنا سنت ہے اور اس کو سننا واجب ہے. یعنی واجب کا درجہ سنت سے اوپر ہے, فرض کے قریب ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہی سلام پھیرتے ہیں امام صاحب اور ہم نے پھیرا اور جناب بس جلدی ہوتی ہے کہ گھر جائیں عید کی خوشیاں منائیں. نہیں, اہتمام کے ساتھ وقار کے ساتھ امام صاحب خطبہ پڑھیں, آپ نے ہاتھ باندھ کر جناب وہ خطبہ سماعت کرنا ہے. اور جب دوسری دفعہ خطبہ شروع کرے تو ہاتھ چھوڑ کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے. انتہائی اہتمام کے ساتھ, انتہائی شان کے ساتھ
اس میں کوئی گفتگو بھی شریعت نے ممنوع قرار دی ہے، اشارہ کوئی آپ نے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، جی گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ جب 2 خطبے مکمل ہو جائیں گے تو پھر امام صاحب سب کو مبارکباد دیں گے، پھر اجتماعی دعا ہوگی ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خیر و برکت کے لیے جو بھی دعا ہوتی ہے پھر وہ دعا کی جاتی ہے۔ صاحب عید اس کے بعد پھر آتے عید ہوئے مبارک۔ کیا پڑھنا ہے؟ جی عیدگاہ آتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد وہ تکبیرات ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح وہ جو تکبیرات ہیں نا وہ گھر سے ورد کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ گھر سے آپ نے نکلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اس جو عشرہ ذوالحج جو گزر رہا ہے جی تو اس میں بہترین جو کلمات ارشاد فرمائے گئے احادیث نبویہ کے اندر بھی، ہمارے بزرگوں نے بھی، وہ یہ ہے کہ آپ ایک کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا کلمہ آپ کثرت کے ساتھ آپ ورد کریں، لیکن عید والے دن خاص کر آپ اپنے جب گھر سے نکلیں تو یہ تکبیرات آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے عیدگاہ پہنچے، واپس جب آئے تو پھر بھی آپ یہ تکبیرات اللہ اکبر یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ اپنے گھر تشریف لائیں اور لوگوں کو عید ملیں۔ آخری یہ پیغام یہ ہے کہ جب ہم عید ملیں، گلے ملتے ہیں نا بعض اوقات لوگ، لیکن بعض لوگ ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو جناب عبد الرحمن فریدی صاحب کو بھی گلے لگا لیں گے، آپ کو بھی گلے لگا لیں گے، مجھے بھی لگا لیں گے، لیکن اندر ان کے کوڑ ہوگا، اندر ان کے بغض ہوگا، حسد ہوگا۔ قبلہ عبد الرحمن فریدی صاحب کے والے سے، رانا سلطان محمود اختر صاحب کے والے سے، اور جناب ہمارے اسی طرح جو باقاعدہ ہمیں سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، چوک اعظم سے ہمارے دوست مرتضیٰ قادری صاحب ہیں، ظفر نیوی صاحب ہیں، اور بے شمار جناب ہمارے خان صاحب ہیں، سلیمان خان صاحب ایڈوکیٹ، یا جناب ہمارے انتہائی محترم جناب وہ عنایت اللہ کاشف صاحب ہیں، اگر ان کو کوئی ایسا دوست ملتا ہے جو اندر سے بغض سے بھرا ہوا ہے، اس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، لیکن بعد سے کہتا ہے جی مالک صاحب اور جناب خان صاحب عید مبارک، نہیں، ایسی عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عید کے دن بھی ہم اپنے دلوں سے، اور جس طرح ہم نے کہا نا کہ خواہشات نفس کو ہم نے اگر قربان نہیں کرنا، اپنی انا کو قربان نہیں کرنا، اپنے سینے کو بغض، حسد، عداوت اور اس سے مکاری یاری جھوٹ سے، عداوت سے ہم نے اگر صاف نہیں کرنا تو پھر قربانی کا فائدہ کیا؟ وہ جو واجب ادا تو ہو جائے گا لیکن اس کی روح آپ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، لازم ہے مسلمان پر کہ عید کے دن اگر کسی کو گلے لگائے، کوئی اگر کسی سے رنجیدہ بھی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی غلطی بھی ہو گئی ہے تو دل سے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو معاف کیا ہے، آج سے ہم واقعی جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس طرح رسول نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، آج کے بعد ہم دونوں بھائی ہیں، کوئی نہ تیرے دل میں نہ میرے دل میں، ہم دونوں کے سینے صاف ہیں، دل پاک ہے، آؤ گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اصل تو فلسفہ عید کا یہ ہے، اصل تو روح یہ ہے ملک صاحب کہ اپنے سینوں کو کینوں سے صاف کر کے، سینوں کو مدینہ بنا کر، اور سبحان اللہ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر یعنی چاہتے ہو تم اگر کہ فردہ کا رنگ، تم اگر چاہتے ہو فردہ کا رنگ تو پھر سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو گنبد خضرا کے مکین کی سنت اور سیرت کے اندر ڈھال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن ہمیں عطا فرمائے گا کہ اللہ نے ہمارے سینے کو کینے سے صاف کر دیا، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، جناب جھوٹ سے، نفاق سے، ذخیرہ اندوزی سے پاک کر دیا ہے۔ تو یہ عید کا فلسفہ، یہ عید کی روح اور یہ عید کا مقصد تب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جب ہم ٹوٹلی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا مفتی صاحب، پروگرام کے آخر میں بآخری سوال میں چاہوں گا، یہ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے اور تو کیا جانور ذبح کرنے والا پڑھے یا ساتھ جو کھڑے ہیں
انہیں بھی پڑھنا جی چاہیے. میں وہ خاص کر جو نا ایک تکبیر ہے جی جو مین جو ہے اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، جی یہ بڑا عام سوال آپ نے کیا ہے. میرے پاس نا 3 سال پہلے ایک لطیفہ بھی ہے. 3 سال پہلے میں لاہور میں تھا تو عید کے دن تھے، میں نے اگلے 2 دن بعد یعنی جمعہ کے بعد عید تھی، میرے پاس ایک کسائی آیا اور ڈھیر سارے وہ جناب اپنے ہتھیار لے کے اوزار، وہ چھرے اور جناب وہ جو بھی تھے ان کے پاس جناب وہ سارے لے کے آیا. تو میں نے کہا یہ کس لیے لائے ہو؟ کہتے جی آپ اس پہ تکبیر پڑھ دیں، یہ کل میں نے جانور ذبح کرنے ہیں. تو میں نے کہا میں تکبیر کیوں پڑھ دوں؟ جانور تو نے ذبح کرنے ہیں، تکبیر میں کیوں پڑھوں؟ کہتے نہیں جی وہ پہلے مولوی صاحب تھے وہ تو ایسے کرتے تھے. میں نے کہا یار وہ پتہ نہیں کون جاہل مطلق تھا. بات یہ ہے پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ جو بھی جانور ذبح کرتا ہے نا مسلمان، جی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کافر بد مذہب سے، کافر سے، عیسائی ہو، قادیانی ہو، قادیانیت نواز ہو، قادیانیوں کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے والا ہو، ان سے فائدہ حاصل کرنے والا کوئی کسائی یا جانور ذبح کرنے والا، اگر آپ اس سے قربانی کا جانور یا ویسے بھی کوئی جانور ذبح کرائیں گے تو وہ آپ کا جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہوگا. تو جو شخص جانور ذبح کرتا ہے تو وہ تکبیر کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ سنت طریقہ ہے جی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ ہاں اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ نے ایک کسائی بلایا ہوا ہے، ایکسپرٹ کسائی ہے، وہ کہتا ہے جی آپ بھی ذرا قریب آ جائیں اور چھری پہ ہاتھ رکھیں. اگر آپ کا ہاتھ بھی یا 2-3 بندوں کا چھری پہ ہاتھ ہے، یعنی وہ جو جس سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، جی جتنے بندوں کا بھی ہاتھ اس چھری پر ہوگا وہ سارے کے سارے وہ تکبیر پڑھیں گے. لازم ہے ان سب کے لیے پڑھنا. اگر کون میں سے ایک بھی نہیں پڑھے گا تو قربانی بالکل ضائع ہو جائے گی. اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کسی گوشت والے کے پاس بھی جائیں، مرغی بھی لینے کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے اپنی نگرانی میں اسے کہیں جی آپ مرغی ذبح کریں اور میرے سامنے تکبیر پڑھیں. بعض تکبیریں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ایسے ہی بعض جناب چھری پھیرتے جاتے ہیں. تو وہ ہمیں کیا پتا کہ اس نے پھیری ہے یا نہیں پھیری، لیکن یہ وہ تو رب تعالیٰ کے ہاں تو لکھا جا رہا ہے نا جی بے کہ شک. یہ سارے جناب یہ حرام کا مال ہمیں کھلا رہا ہے، تو اس پہ وبال ہوگا جناب. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر یہ بلند آواز سے پڑھنی ہے. بسم کم از کم جو اللہ آس پاس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر. وہ جناب ضرور سنیں. جی اور دوسری جو عام بات کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں کسی حوالے سے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھگا دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں ڈر لگے گا. نہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ قربانی کا جانور ذبح کر رہے تھے تو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو قریب بلایا اور فرمایا آپ میرے قریب کھڑے ہو جو میں قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں. تو اس سے ہمارے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کریں تو بچوں کو، جو سمجھدار بچے ہیں، ان کو قریب کھڑا کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اگر کبھی خون بھی بہانا پڑا، جانور تو جانور، اگر مجھے بھی اپنا خون بہانا پڑا تو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اپنا خون بھی بہانے کو میں تیار ہو جاؤں گا. یہ بھی بچوں کی ایک تربیت کا پہلو ہے. تربیت کا عمل ہے. جی بہت شکریہ مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب، آپ نے آج کے پروگرام میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کی فضیلت، اہمیت اور مسائل پر اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو نوازا اور ان کی تربیت کی. پروگرام کے آخر میں کوئی آخری جملہ آپ فرمانا چاہیں تو؟ بس آخری جملہ تو وہی ہمارے جو پروگرام کا خلاصہ کہہ لیں، اس کو میں سمرائز کرتے ہوئے جی کہ عید قربان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صرف جانور ہی ہم نے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنے، بلکہ اپنی پسندیدہ چیز جب بھی اسلام پہ کڑا وقت ہے، جب بھی اسلام ہمیں پکارے تو ہم لبیک کہتے ہوئے، جس طرح ہمارے خوش نصیب حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہو گئے، جی اس طرح ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کہیں کوئی مسلمان مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو ہمیں اللہ کے حکم سے لبیک کہتے ہوئے اس مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتے ہوئے، حاجت کو پورا کرتے ہوئے، اس کی مشکل حل کرتے ہوئے ہمیں ہم وقت جناب تیار رہنا چاہیے اور اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی انا کو اللہ کی رضا کے سامنے سرنگو کرتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے، مغلوب کرتے ہوئے، یہ سوچ اور یہ فلسفہ اور یہ روح ہم وقت ہمارے ذہن کے دریچوں میں
اور سوچوں کے روزنوں میں موجود ہونی چاہیے کہ جب بھی کو اگر کبھی بھی کڑا وقت آیا اور میری اسلام کو ضرورت پڑی جی تو انشاءاللہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ سبحان اسلام اللہ کی بقا، اسلام کی سربلندی کے لیے میں قربان کرنے کو تیار ہوں، جس طرح آج میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور رسول کے حکم سے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی محمد نعمان قادری صاحب۔ ناظرین، مفتی صاحب کی آپ نے پرمغز گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب۔ پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔